یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہ دیکھیں صفا کی پہاڑی ہے، اور صفا کی پہاڑی سے یہ بیت اللہ شریف نظر آتا ہے۔ صفا کی پہاڑی ہے، قرآن پاک میں اسی کا ذکر ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے پانی کے تلاش کے لیے مروہ کی طرف جاتی تھی، اور پانی نہیں ملتا تھا تو پھر یہاں آتی تھی، پھر وہاں جاتی تھی، 7 چکر انہوں نے کاٹے تھے۔ اللہ کو اماں حاجرہ کی وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک رہنے تک لوگوں کے لیے بنا دیا کہ صفا مروہ کی سعی جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو آگے 2 ہری ہری 4 پٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہری ہری جو 4 پٹیاں نظر آ رہی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ نے دوڑنا۔ خادمین حرمین شریفین نے بڑی خدمت کی ہے واقعتاً۔ دیکھیں، جو تھک جاتا ہے یہاں پر بیٹھ جائے۔ جب اپنے گھروں میں 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتے، یہاں پر اتنی طویل قطاریں ہوتی ہیں اور چلتے ہیں، اور اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل سے پھر چلتے ہی جاتے ہیں۔ یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ پہاڑی ہے مروہ کی اصل۔ لکھا بھی ہوا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفا کی پہاڑی ہے، قرآن پاک میں اسی کا ذکر ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے پانی کے تلاش کے لیے مروہ کی طرف جاتی تھی، اور پانی نہیں ملتا تھا تو پھر یہاں آتی تھی، پھر وہاں جاتی تھی، 7 چکر انہوں نے کاٹے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں حاجرہ کو اور اپنے چھوٹے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے گئے تو وہ پریشان ہو گئی کہ ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا بنے گا؟ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اللہ کو اماں حاجرہ کی وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک رہنے تک لوگوں کے لیے بنا دیا کہ صفا مروہ کی سعی جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ تمام عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، 2 چیزیں عمرے میں ہوتی ہیں، ایک بیت اللہ کا 7 چکر، اور دوسرے یہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے طواف، یہ مروہ کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور بیچ میں جگہ آ رہی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، وہاں پر وہ جو جگہ ہے وہاں پر دوڑنا ضروری ہوتا ہے کہ اماں حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی۔ پیغام اس کا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانا جائے، نبی کی اطاعت کی جائے۔ جو اللہ کے حکموں کو مانے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کا نام رہتی دنیا تک باقی رکھے گا۔ تو مزید مروہ کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہ دیکھیں صفا کی پہاڑی ہے، اور صفا کی پہاڑی سے یہ بیت اللہ شریف نظر آتا ہے، اور
اور یہاں پر دعا کرنی چاہیے، یہاں کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے بیت اللہ کو طرف دیکھتے ہوئے، اور یہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے جو مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر بھی دعا کی جائے۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے آج صفا پہاڑی پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، یہاں دعا کی ہم نے، اور اب ہم چل رہے ہیں آگے صفا کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف۔ یہ دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہے دیوانہ وار ایک ہی ترانہ گا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ہی ترانہ پڑھتے ہوئے یہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، اللہ کے احکام کے ماننا، اسی کا نام دین ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی کے ماننے کا نام ہی دین اسلام ہے۔ عمرے میں دو چیزیں ہیں، بیت اللہ کے 7 چکر کاٹنا، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو آگے 2 ہری ہری 4 پٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہری ہری جو 4 پٹیاں نظر آ رہی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ نے دوڑنا۔ یہ دیکھیں، مرد آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خواتین کو نہیں دوڑنا چاہیے، مرد یہ دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پٹیاں شروع ہوگی، نشانی بنائی ہوئی ہے، یہاں دوڑنا شروع ہوتے ہیں سارے۔ اماں ہاجرہ علیہ السلام یہاں سے دوڑی تھی، چونکہ ماں کو ایک تبھی فکر تھی کہ بیٹا اتنی دور ہے، وہ پانی کو دیکھنے کے لیے دور تک چلی گئی اور دوڑتی ہوئی گئی مروہ پہاڑی تک، اور وہاں سے جب پانی نہ ملا، پھر یہ خطرہ ہوا کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے، تو وہاں سے پھر دوڑتی ہوئی یہاں آئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جب انہوں نے رگڑا تو وہاں زمزم پانی، آب زمزم جاری ہو گیا۔ زمزم کا معنی ہے رکنا، اور چشمہ صدیوں سے جاری ہے اور آج تک پانی نکل رہا ہے، اور آب زمزم میں 20 بیماریوں کی شفا ہے۔ آپ یقین کریں، جتنا میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا، بابا کیا مسئلہ ہے کہ جتنا پانی پیتے ہیں زمزم پیشاب آتا ہی نہیں۔ واقعتاً ایسا ہے، 1 گلاس پی لو، 2 پی لو، 3 پی لو، 10 پی لو، اور ہضم ہو جاتا ہے، وہ پیٹ صحیح ہو جاتے ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ یہ دیکھو، جگہ جگہ حکومت نے زمزم کے ایسے کولر لگا رکھے، جگہ جگہ لاکھوں ٹن، اربوں ٹن پانی یہاں سے روزانہ پوری دنیا میں جاتا ہے۔ حاجی بھر بھر کے لے جاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، نبی کا ایک معجزہ ہے، اولیاء اللہ کی کرامات ہیں۔ یہ اس طرح انہوں نے سعودی خادمین حرمین شریفین نے بڑی خدمت کی ہے واقعتاً۔ دیکھیں، جو تھک جاتا ہے یہاں پر بیٹھ جائے، اور ویل چیئر کے لیے انہوں نے الگ سے جگہ بنا دی ہے، اور پنکھے لگا دیے ہیں، اے سی لگا دی۔ یہ میں زمینی منزل پر ہوں، جب یہاں سے آپ جائیں گے تو زمینی نے یہاں کی 4-5 منزلیں بنا گئی ہیں، اور کھلا اور وسیع کر دیا گیا ہے تاکہ ہجوم نہ ہو سکے اور اللہ نہ کرے کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ یہ دیکھیں زمزم کا ایک اور جب اپنے گھروں میں 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتے ہو، یہاں پر اتنی طویل قطاریں ہوتی ہیں اور چلتے ہیں، اور اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل سے پھر چلتے ہی جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو صفا پہاڑی سے شروع کیا تھا، اور پھر مختلف جگہوں سے آتے ہوئے ہم آگے ہیں مروہ پر۔ صفا کے درمیان اور مروہ کے درمیان اس طرح کئی دروازے ہیں باہر نکلنے کے لیے۔ اگر وضو نہ ہو یا وضو ٹوٹ جائے تو یہاں سے نکل کر آپ وضو کر کے آ سکتے ہیں، قضائے حاجات پوری کر سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں۔ 7 چکر کاٹنا ضروری، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے پھر صفا تک دوسرا چکر، اس طرح صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر ختم ہوں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر اسلام میں سے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ سیکھ کر کرنا چاہیے۔
مروہ کی یہ پہاڑی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پہاڑی ہے مروہ کی اصل, اور پھر یہ بعد میں توسیع کر دی گئی اس کے اوپر یہ مروہ کی اصل پہاڑی ہے. یہ دیکھیں, اللہ اکبر. یہ مروہ کی پہاڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مروہ کی پہاڑی ہے. صفا سے وہاں سے شروع کرنا ہے, وہ پہاڑی آپ نے دی, مروہ والی یہ صحیح ختم ہو جائے گی. پہاڑی اصل یہ ہے جو زمینی ہے, پھر اس کو اوپر کی منزل, اس کے اوپر منزل. اصل مروہ کی پہاڑی یہ ہے. یہ بھی ہم نے آج دیکھے, ورنہ پہلے اوپر کیا جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ.